تقدم أيها المسلمون. ایمان نہیں ہے یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو ہی سربلند رہو گے. ہم تو سربلند نہیں ہیں تو کیا کہیں گے قرآن جھوٹا. ایمان نہیں ہے. ہمیں موروثی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے. ہم بائی برتھ ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہو گئے ہیں. ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے. اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لیے اختیار نہیں کیا ہے. پہلا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے، ادھورے نہیں. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے. کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کیا ہوگا جب مسجد اقصی شہید کی جائے گی، جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی. ایودھیا کی مسجد گرا کر امت مسلمہ کی نبض کو دیکھ لیا ہے دشمن نے کہ جان نہیں ہے. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. یہ بہت دور کی باتیں نہیں ہیں، بہت قریب آنے والے. مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں. صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا. یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں. مومنوں، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو. اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ خواہ مخواہ دیر لگاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا. اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا. اب جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے. اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے. نبی نے فرمایا میدان جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن اللہ کہہ رہے اگر جنگ مسلط ہو جائے فضر پر رقاب تو گردنوں پہ وار کرو. پھر بزدلی، جنگ، اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر جنگ کے میدان میں اترنا پڑ جائے تو قرآن کہہ رہے فضر بر رقاب. ڈائریکٹ فوکس کس کو کرنا ہے؟ آندھی کی صورت اور مٹا دو امن اسرائیل. زلزلہ وزلزل